تو سب سے پہلے الکامل الضعفاء، یہ کامل الضعفاء فی رجال کی کتاب ہے. اس کتاب میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پر اس آیات کے ذیل میں انہوں نے نقل کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَتَّزَاءُ الْقُرْبَ حق، جب ان کا یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدا عطا فرما دی تھی. دوسری کتاب تفسیر در منشور ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467، یہ اردو ہے. عربک کا جلد نمبر 8 ہے، اس میں یہ روایت نقل ہے. تیسری کتاب تفسیر تبری ہے، محمد جریر ابن تبری کی کتاب ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب سورہ اسراء کی آیت کے ذیل میں وَأَتَّزَاءُ الْقُرْبَ حق، یہ آیت جب نازل ہوئی آیت نمبر 26، تو قرآن کے بعد آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کر دی. اسی کے ساتھ چوتھی کتاب تفسیر ابن کثیر، یہ بہت مشہور اور معروف کتاب ہے مسلمانوں کا، اور اس میں کچھ سوالات ہے، وہ سوالات کا انشاءاللہ ہم لوگ آگے جوابات دیں گے. انہوں نے اعتراض کیا ہے اس روایت اور اس حدیث پر، ٹھیک ہے، اور اس قرآن کی آیات پر. انہوں نے یہ آیات حدیث پر، روایت پر اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فدق عطا پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. تو بہرحال ان کے اعتراض کا بعد میں جواب دیں گے، پہلے حوالے پہ ملاحظہ فرمائیے. تو تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 263، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وَأَتَّزَاءُ الْقُرْبَ حق، جب ان کا نازل ہوا تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدا عطا فرما دی تھی. مسند ابو اعلیٰ جو بہت مشہور ہے، بہت معتبر کتاب ہے، معروف کتاب ہے، 300 صدی ہجری کے عالم الدین ہے یہ. انہوں نے اپنی کتاب جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1070، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1405 پر بھی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَتَّزَاءُ الْقُرْبَ حق، ان کے حق، اپنے قربات دار کو ان کا حق دو. تو اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدق دے دی تھی. چھٹی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن الحدید معتزلہ، ان کی مشہور کتاب ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. یہ بھی اہل سنت کے عالم الدین ہیں، جید عالم الدین ہیں. ان کے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 275 پر انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی اور صحیح قرار دیا. اسی کے ساتھ 7ویں کتاب ہے تفسیر روح المعانی، یہ تفسیر آلوسی بھی کرائی جاتی جو البغدادی نے اپنی تحریف میں لکھی، انہوں نے اپنی تحریر کی ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر